نیشنل بینک آف پاکستان کے معاملے میں ہم نے متعدد بار گفتگو کی اور جس میں جو پینشنرز کے خاص طور کے اوپر جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم نے بے شمار پروگرامز کیے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ عارف عثمانی صاحب جو ہے کہ وہ بالآخر پچھلے کئی مہینوں سے وعدے پہ وعدہ کر رہے تھے، وہ پینشنرز ایکشن کمیٹی اور جو پینشنرز کی ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اور ان کے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا رہے تھے۔ وہ زبانی جمع خرچ بظاہر نظر آ رہا تھا، وہ کبھی کبھی جو ہے کہ وہ ٹیکسٹ میسیج جو ہے کہ ہمیں بھی کر دیتے تھے، پینشن ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کو بھی کرتے تھے، اس کے بعد پھر جو ہے کہ ایک طویل خاموشی ہوتی تھی، کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور جم خانہ میں ابھی انہوں نے جو پینشنرز ایکشن کمیٹی اور ان کی پینشنرز کی ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے ان کے نمائندوں سے ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں جو گریونسز تھے پینشنرز کے، خواہ وہ پینشن کا فارمولہ ہو، میڈیکل الاؤنس ہو، یا ریسنٹلی جو میڈیکل پالیسی اناؤنس کی گئی ہے اس حوالے سے، یا جو فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر جو انکریمنٹ اناؤنس کی ہیں ان کی نفاذ کے حوالے سے تمام معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ اور جو ظفر صادق صاحب ہیں پینشن ایکشن کمیٹی کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا اس تناظر میں، اور اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ شاید عارف عثمانی صاحب اس وقت جو ہیں کہ کچھ دباؤ میں ہیں، اور اس میں جو مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہیں ان کی بھی شاید اس میں عمل دخل کچھ ہے کہ جس کے اوپر وہ پریزیڈنٹ بینک کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھیں، بات چیت کریں، اس معاملے کو حل کیا جائے، کیونکہ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3-4 سال سے جو اپیل تھی، جو نظر ثانی کی اپیل، وہ بھی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی، اور اس کے اوپر بھی بڑا دباؤ عدلیہ کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے، بینک انتظامیہ کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایسے وکیل کیوں رکھے ہوئے ابھی تک جو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہے، اسکائپ کے اوپر بات کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن بینک انتظامیہ بھی بضد ہے کہ وہی ہمارا کیس جو پلیٹ کریں گے عدالت کے اندر، تو اس کے متبادل اور جو کونسل آف پینل ہے نیشنل بینک کا، اس میں سے کیوں نہیں کسی کو استعمال کیا جا رہا، ان کی خدمات لی جا رہی، تو اس حوالے سے بھی کافی تنقید کی جا رہی تھی۔ تو ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو لاہور میں ملاقات ہوئی ہے اس میں 3-4 باتوں کی یقین دہانی کرائی ہے بینک پریزیڈنٹ نے پینشنرز ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کو، اور اس میں ایک تو یہ جو انکریمنٹ کا معاملہ تھا، اس میں پینشنرز کے نمائندوں نے انہیں یہ بتایا کہ 2017 میں جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا تو اس وقت کے بینک پریزیڈنٹ جو سعید احمد صاحب تھے، انہوں نے جو بجٹ انکریمنٹ ہوئی تھی اس کو پینشنز کے اندر شامل کیا تھا، اور یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ معاملہ ابھی سب جوڈیشل ہے یا عدالت کے اندر ہے تو اس لیے جو ہے کہ یہ لاگو نہیں کیا جا رہا، تو یہ لاگو کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ اس پہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ معاملہ بورڈ کے اندر لے کر جائیں گے، اور اس کے حوالے سے جو آفس نوٹ یا سمری بنائی جائے گی وہ بھی اس ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور پھر معاملہ بورڈ میں رکھا جائے گا تاکہ وہ جو بھی اس پہ فیصلہ کرے گا انہیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ جو 70% پینشن فارمولہ کا تھا، اس میں جو پریزیڈنٹ بینک ہیں عارف عثمانی صاحب، انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے جی کہ وہ ان کی کوشش ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کہ کچھ درمیانی راہ نکالی جائے، اور ریدر دین کہ اس کے اوپر منوان جو فیصلے ہیں عدالت کے ان کے اوپر عمل کیا جائے، بلکہ آؤٹ آف کورٹ جو سیٹلمنٹ ہے وہ کی جائے اس پہ، اور کوئی ایسا فارمولہ وہ تیار کر رہے ہیں جس پہ بات چیت کی جائے پینشن ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ بھی، اور کوئی ایسا اتفاق رائے پیدا ہو جائے جو دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہو، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جلد اس معاملے کے اوپر یہ جو پرفارما ہے وہ بھی بنا رہے ہیں، اور وہ پھر شیئر کریں گے، تو اس کے اوپر پھر لی جائے گی۔ تیسرا معاملہ جو میڈیکل الاؤنس کا اور پالیسی کا تھا، اس کے اندر جو گریونسز تھے پینشنرز کے وہ انہوں نے پیش کیے، اور اس پہ انہوں نے فوری طور کے اوپر وہیں سے فون کے ذریعے جو ہدایات تھیں وہ اپنی بینک انتظامیہ کو دی ہیں کہ ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور اس کے اندر جو اصلاح طلب چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کر کے نوٹیفائی کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے کہ فوری طور کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو مجموعی طور کے اوپر یہ جو ملاقات تھی اس پہ بظاہر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے پینشن ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اور جو اس ملاقات میں موجود تھے پریزیڈنٹ عارف عثمانی کے ساتھ، ان میں سلیم بٹ صاحب تھے، طارق سعید بٹ صاحب تھے، ظفر صادق تھے، محمد عباس مسلم، ریاض احمد خان اور شاہد، یہ لوگ اس میں شامل تھے۔ ایک اچھی بات ہے، اور یہ معاملہ جو ہے کہ اس کے اندر اتنی تاخیر ہونی نہیں چاہیے تھی، پچھلے یہ معاملہ 20 سال سے الجھا ہوا ہے، اور اس کے درمیان جو ہے
پھر عدالتوں کے اندر معاملات گئے، ہائی کورٹ کے ڈیسیژن ہوئے، سپریم کورٹ کے اندر ڈیسیژن ہو چکے ہیں، پھر انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہوئی ہے جو 4 سال سے زیر التوا میں پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے کبھی کبھار، لیکن بینک کے جو وکیل ہیں وہ بیمار ہیں اور وہ پیش نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے اس کی سماعت نہیں ہو پا رہی۔ تو اس دوران میں جو المناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بزرگ شہری ہیں پاکستان کے تمام یہ 60 70 80 90 سال کی عمر میں جو اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی کوئی تسلی بخش نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر یہ جو بزرگ شہری ہیں ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا گیا ہے۔ ان کو ایون جو ہے کہ نیشنل بینک اپنے اگر رولز کو اٹھا کے دیکھے، اسٹیٹ بینک کے رولز کو اٹھا کے دیکھا جائے، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ بینکوں میں جو کلائنٹ آتے ہیں وہ جو بزرگ شہری ہیں جن کو 60 سال سے اوپر کا شہری کہا گیا، بزرگ شہریوں کو، ان کو ترجیح دی جاتی ہے ان کی جو پبلک ڈیلنگ ہے یا وہ بل جمع کروانے آ رہے ہیں یا اپنے اکاؤنٹس کے حوالے سے یا کسی بھی معاملے میں بینکوں کے اندر کام کے لیے آتے ہیں تو ان کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کو اسپیشل سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف بینک اپنے ہی ان ملازمین کو جو بزرگ شہریوں کا درجہ رکھتے ہیں اور جن کو وہ لیگل ان کی مراحت ہیں وہ ان کو نہ دی جائیں، ان کے لیے جو ہے کہ معاملات عدالتوں میں کئی سال لٹکائے جائیں، وہاں پہ اس کو تاخیری حربے استعمال کیے جائیں، تو میرا خیال ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور لیکن دیر آیا درست آیا۔ اگر عارف عثمانی صاحب کو یہ ابھی احساس ہوا ہے اور وہ اگر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یا شروع کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جو ابھی کئی سال اس کے اندر گزر گئے، اس میں مزید اتنا وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے۔ اس کو جتنا جلد ہو سکے جو معاملات جو ہیں ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور کے اوپر حل ہو سکتے ہیں ان کو فوری طور کے اوپر انتظامی سطح کے اوپر حل کیا جائے۔ جو معاملات جو ہیں کہ ایون اگر عدالت کے اندر بھی ہیں اور یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ خود بینک انتظامیہ جو ہے کہ وہاں پہ عدالت کے اندر درخواست دے سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ جناب عدالت جو ہے کوئی ایک تھرڈ پارٹی، عموماً عدالتی معاون مقرر کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں کہ جناب وہ مقرر کرے اور ہم اس کو ایک سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ایک ٹائم فریم دیا جائے اور اس کے اندر وہ حل کر لیں۔ لیکن آپ عدالت سے بھی رائے فرار اختیار کریں، آپ ملازمین کو بھی وقت پہ وقت دیے جائیں، تاخیری حربے استعمال کرتے رہیں، تو اس سے میرے خیال ہے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی تمام صورتحال کے اندر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ متعدد جو ہے کہ بزرگ شہری جو ہیں وہ اس انصاف کی جدوجہد میں تو تقریباً 1000 کے قریب جو ہیں پینشنرز وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو کیا جو حق ہم کسی کا مار رہے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ اس جہاں سے تو چلے گئے ہیں، یہ ویسی بھی دنیا جو ہے کہ یہ فانی عارضی دنیا ہے، لیکن جو ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا ہے وہاں پہ ہمیں بے شمار چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ والی ہے اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ وہاں ہم کیسے سرخرو ہوں گے، اور وہاں وہی تبھی سرخرو ہوں گے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں اور ان کو پورا کریں، کیونکہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، انسانوں کی حق تلفی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ بینک کو جو ہے یہ چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے اس معاملے کو سیٹلمنٹ کریں، اور جو بھی درمیانی راہ نکلتی ہے اس کو نکال کے وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو جلد سے جلد جو ہے مکمل کر کے جو حق بنتا ہے ان کو حق دے دیا جائے، تو شاید اس سے جو ہے کہ ان کو بے شمار ان بزرگ شہریوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔